الا تنصروہ، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو یاد رکھو اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے آلریڈی. ایک پریکٹیکل تمہارے سامنے موجود ہے. اذ اخرج الذین کفروا، جبکہ کافروں نے ارادہ کیا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دینے کا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ ان دونوں میں سے دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ دونوں غار ثور میں تھے. کافروں نے ان کو نکالنے کا ارادہ کیا تو وہ دو تھے اور غار ثور میں تھے، اور وہ دو کون تھے کہ ان میں سے دوسرا عظیم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات. اذ یقول لصاحبہ، جبکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ساتھی سے کہتے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ساتھی کون تھا؟ سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان یہ کامن ہے حدیث کہ یہ غار کا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں، امت کا اجماع ہے. اہل سنت کی دونوں بڑی کتابیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافر تو ہمارے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف سے ہمیں یوں جھک کے دیکھ لیں تو غار میں ہمیں دیکھ لیں گے. بالکل غار کے دہانے پر آ گئے تھے، تو اگر وہ یوں جھک کے پاؤں کی سیدھ میں دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر ان کو نظر آ جاتے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اور یہ اتنا مبارک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا ہے. یہ تو اے مسلمانوں، اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ نے تو اس وقت اس نبی کی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو نکالنے کا ارادہ کیا، جب وہ دونوں میں سے دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے غار میں کہتے تھے کہ مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون نازل کر دیا، سکینہ نازل کیا. سکون کہتے ہیں جب سارے حالات ٹھیک ہوں اس وقت سکون ہو، وہ تو ہوتا ہی ہے. سکینت اس سکون کو کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ دل کو سکون دیتے ہیں. اور یہ بڑا مشکل وقت تھا، 100 اونٹ انعام رکھا ہوا تھا، جو پکڑ کے لائے گا زندہ یا مردہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ میں نے اس غار ثور کی زیارت بھی کی ہے. بڑا مشکل سفر ہے، مکہ شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، لیکن تقریباً 3-3.5 گھنٹے پیدل اس پہاڑی پہ چڑھنا پڑتا ہے. اور وہ پتھریلے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں. میں حیران ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کر کے اوپر لے گئے. تو اکیلا بندہ، جوان آدمی میرے جیسا، وہ بھی چڑھنا مشکل کام ہے. تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت تھی جس نے زور لگایا، ان کی طاقت نہیں، ان کی محبت کی طاقت تھی جو پیچھے زور لگا رہی تھی. الحمدللہ. تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں. اور اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے. اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے. گالی گلوچ کرنا یا ان پر لان تان کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اس حوالے سے جو اثنا عشری اہل تشیع ہیں، ان کے جو جید علماء ہیں، وہ بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں، ان کے فتاوی چھپے ہوئے ہیں کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کو اگرچہ سیدنا علی سے کم فضیلت دیتے ہیں لیکن ان کو صحابی مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت کی ہے. بہرحال غالی قسم کے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ اہل سنت کے ہاں بھی ہیں، ان کے ہاں ذرا زیادہ پائے جاتے ہیں، اور جاہل قسم کے ذاکرین جو ہیں وہ بکواسات کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں نے نہج البلاغہ پڑھی ہے، اہل تشیع کے پاس بہت بڑی اتھینٹک کتاب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کے اوپر، اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا ابو بکر اور عمر کی شان میں خطبات موجود ہیں باقاعدہ.
جس میں انہوں نے ان کی تعریف کی ہے. اور وہی باتیں جو ہمیں صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں. جب کوفے کے لوگوں سے سیدنا علی تنگ آ گئے تو صحیح بخاری میں موجود ہے, انہوں نے کہا کہ میں اب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ ملا دیں. ٹھیک ہے, اور وہ 2 ساتھی کون؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیخین رضی اللہ عنہما. تو یہاں پر اتفاق ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. یہی وجہ ہے کہ امام احمد بریلوی صاحب نے جب رد الرافضہ, رافضیوں کے خلاف کتاب لکھی اور اس پہ رافضیوں پر کفر کے فتوے لگائے 7 کے قریب, اس میں ایک کفر یہ بھی نقل کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو غالی شیعہ, غالی رافضی, جو سیدنا ابو بکر صدیق کو صحابی نہ مانتا ہو تو وہ کافر ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے, اور بالکل ان کا فتویٰ ٹھیک ہے. جو شخص یہ بات کرے تو ڈنکے کی چوٹ پہ اس پر کفر لازم آئے گا. قرآن آپ کی صحابیت کی تصدیق کرتا ہے, اور اہل سنت کی کتابیں بھی اور اہل تشیع کی بھی اس پہ اجماع ہے.